बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। डोली ने दिया डोला तो पै गया रोला। और ये अकेली सिर्फ डोली इसमें शामिल थी कि शाहिद खान अफरीदी ने भी कोई डोला दिया, उसमें भी रोला पड़ा, और शोएब अख्तर ने भी कोई डोला दिया, उसमें भी रोला पड़ा। और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के साथ तो ऐसा हुआ कि उसने अपने डोले को डोला दिया और उसका भी अभी रोला। यानी कि ये जो प्लेयर्स और टिकटॉकर प्लॉट बेच रहे होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं बड़े बड़े, और इनको देख के जो खरीदारियां की जाती हैं उनमें प्लॉट्स में या फाइल्स में क्या क्या इशू होते हैं, लोग फंस जाते हैं। और वो प्लेयर्स और टिकटॉकर फिर उसका जवाब क्या देते हैं और उसका अंजाम क्या होता है। 2022 में मैं एक सोसाइटी के मालिक के साथ मीटिंग करने गया और उन सोसाइटी के जो मालिक थे उनसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था और उनसे मैं उठाने लगा था कोई प्रोजेक्ट के तकरीबन 200-250 फाइल्स या 300 या 500 लेने लगा था। तो मेरी मीटिंग थी, मैं उनके पास गया। उस वक्त 2022 में गालबन कोई 70 या 75 सब्सक्राइबर्स से मुझसे वो बातचीत करना स्टार्ट हो गए। पहले उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपके फॉलोअर्स, आपकी वीडियो आप कैसे सेल आउट करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ये डोली जो है टिकटॉकर, इसका क्या रेट चल रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई ये जो यासर शामी है इसका क्या रेट चल रहा है। मैंने उन्हें बताया कि यासर शामी जिस एरिया में आपकी सोसाइटी है उस एरिया में आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो कैपिटल स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर है और उस इलाके में वो कोई शूटिंग नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि यार ये अफरीदी एक प्रोजेक्ट में है और आप वहाँ पे हैं, तो अफरीदी के साथ बात करूँ तो क्या होगा। फिर शोएब अख्तर के बारे में बात की, वो एक प्रोजेक्ट में है तो क्या होगा। बहरहाल तकरीबन 1 या 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद नतीजा ये निकला कि साहब छक्का मारना चाहते हैं, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। और वाकई में ऐसा हुआ कि आज भी वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। ये आप जितने भी दोस्त देख रहे होते हैं, हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, आपसे बात करनी है कि हर शख्स एक कीवर्ड पे काम कर रहा होता है। जिस तरह डोली का कीवर्ड है फैशन एंड एंटरटेनमेंट, अब वो फैशन एंड एंटरटेनमेंट पे वर्क कर रही होती है और वो उसे अच्छे तरीके से जानती है और वो उसी चीज़ पे ऐड लेगी कि जो फैशन एंड एंटरटेनमेंट में जिसे वो समझती है कि कोई शैम्पू है, अगर वो किसी के बालों पे लगे तो वो गंजा ही ना हो जाए। अब कोई बंदा गंजा हो जाएगा तो डोली उस शैम्पू का कभी भी ऐड करेगी। इसी तरह यासर शामी का जो कीवर्ड है वो न्यूज़ है, और इसी तरह अगर आप शोएब अख्तर की बात करें तो वो कीवर्ड पे वायरल नहीं हो रहा, वो एज अ स्टार वायरल हो रहा है। और उसका जो काम है बिहाइंड वो है फास्ट बॉलिंग करना और क्रिकेट खेलना। सेम शाहिद खान अफरीदी छक्का मारता था और इसलिए हम उस बंदे को पसंद करते हैं। ना शाहिद खान अफरीदी ये जानता है कि किंगडम वैली के अंदर क्या है, बाहर क्या है, इसका एनओसी है, इसका एनओसी नहीं है, और इसके नफे क्या है, नुकसान क्या है, क्लाइंट को क्या मिलेगा और कितने अरसे तक मिलेगा। ना शोएब अख्तर को ये पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी क्या चीज़ बन रही है, इसका एनओसी है नहीं है, लेआउट प्लान मंजूर है नहीं मंजूर है, या फिर यहाँ पे क्लाइंट का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कितने अरसे तक बनेगा, कैसे डिलीवर करेगा, इसके इश्यूज क्या हैं, इसके कानूनी मामला क्या। ये सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अपने कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसी कीवर्ड के एक्सपर्ट होते हैं। सेम लाइक ये जो रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, रियल स्टेट यूट्यूबर्स जिनकी आप वीडियोस देखते हैं, ये गाड़ियां लेके उन प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, उन जगहों पे जाते हैं, वहां जाके खड़े होते हैं, एनालिसिस बनाते हैं, एनालिटिक्स बनाते हैं, फिर आपको तज्जिए देते हैं, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये इनका कीवर्ड है, चाहे ये टिकटॉक पे मौजूद हैं, चाहे ये यूट्यूब पे मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, या आप ट्विटर पे इन्हें देख रहे हैं। ये लोग अपने कीवर्ड पर काम कर रहे होते हैं और ये जो कीवर्ड है ना, इसके लिए ये दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और अंदर से इसकी चीज़ें निकाल रहे होते हैं, खबर निकाल रहे होते हैं, उस खबर को लेके आते हैं और फिर जब किसी भी प्रोजेक्ट के साथ सेल का एग्रीमेंट करते हैं
تو سب سے پہلے اس کی جا کے لینڈ چیک کرتے ہیں, مالک کے سامنے بیٹھتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار اتنے لاکھوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے سب سے پہلے اپنی زمین کے پیپر دکھاؤ. اچھا زمین موجود ہے, کمپیکٹ پیس ہے, اوکے, اب NEC دکھاؤ. NOC سے پہلے کی ایک چیز ہے, یعنی کہ NEC دکھاؤ. اب NEC کے بعد اچھا جی اب آپ نے لے آؤٹ پلان کتنا جمع کروایا, پیپر کتنے جمع کروائے لے آؤٹ پلان کے, یہ دکھا دو. اچھا NOC کا پروسیس کہاں تک سٹارٹ کیا ہے, اچھا یہ کوئی جتنے NOC آتے ہیں محکمہ ماحولیات کے سو کہاں آپ نے پیپر پٹ کیے ہیں, یہ ساری چیزیں بتاؤ. واسا کے پیپر جو ہیں یہ ساری چیزیں بتاؤ. پھر وہ ساری چیزیں اکٹھی کرتا ہے. اچھا پھر آپ کا نقشہ کون بنائے گا یہ بتا دیں, آرکیٹیکٹ کون ہے آپ کا. اس کے بعد کئی دنوں کی محنت کرنے کے بعد وہ جو یوٹیوب کا ولاگر ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا, یہ ٹک ٹاک کا, وہ اس کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے مشاورت کرتا ہے. ٹیم کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد پھر وہ ارد گرد کے دوستوں یاروں کے ساتھ مشاورت کرتا ہے کہ یار اس پروجیکٹ میں جمپ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, اتنا میں نے ہوم ورک کیا ہے, اور آخر میں جا کے وہ اس پروجیکٹ میں جمپ کرتا ہے بیکاز وہ آپ کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے. اب آپ ڈولی کسی پروجیکٹ کی اگر ایمبیسیڈر ہے یا اور کوئی ٹک ٹاکر ہے جو کسی پروجیکٹ کا ایمبیسیڈر ہے, لیکن اس کا کی ورڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے, کیا ریئل اسٹیٹ نہیں ہے. اب آزاد چائے والا ہے, وہ اپنی ویڈیوز بناتا ہے اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہے, وہ ویڈیوز ہوتی ہیں پراپرٹی کے حوالے سے. اب آزاد چائے والے کا ٹھیک ہے انالیسس بناتا ہے, ویڈیوز بناتا ہے, اس کا کنٹینٹ وہ کہاں سے لاتا ہے, وہ ذاتی اکٹھا کرتا ہے, کسی سے لکھواتا ہے, خود لکھتا ہے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. لیکن آزاد چائے والے کا جو بیسک کی ورڈ ہے نا وہ ٹیک ہے, ٹیکنالوجی, IT, وہ ہے, وہ چیزیں سکھا رہا ہے بچوں کو, ساری چیزیں کر رہا ہے. وہاں پہ جو چیزیں وہ آپ کو کرے گا دے گا, ان کے ساتھ میں ایگری ہوں کہ وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر بندہ ہے, اور جو لوگ ٹیکنالوجی یا IT کو سیکھنا چاہتے ہیں یا اس فیلڈ کے اندر جانا چاہتے ہیں تو وہ مطلب اس کو ضرور سنیں. لیکن جب وہ ریئل اسٹیٹ پر وہ کسی ریئلٹر کے خلاف بیان دے گا اور اس سے وہ چیلنج دے گا تو میں پھر آزاد چائے والے کو نہیں مانوں گا, بیکاز میں اس کے سامنے دیکھوں گا کہ کون ہے, اس کی ورتھ کتنی ہے. اور ظاہر ہے جو ریئلٹر ہے وہ تو کی ورڈ کے اوپر کام کر رہا ہے, جس کے اوپر آزاد چائے والا تو اس کے اوپر نہیں کر رہا. آزاد چائے والا بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ دبئی کی پراپرٹی اس طرح سے ہے تو دبئی کی اس طرح سے ہے, لیکن پاکستان کی پراپرٹی کے اوپر وہ انالیسز نہیں دے سکتا, نہ بنا سکتا ہے, بیکاز یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. دعویٰ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک مطلب بیان دے سکتا ہے, جس طرح تکا چھوڑنا وہ ہو سکتا ہے, لیکن ایک پریڈکشن, اوریجنل پریڈکشن اکارڈنگ ٹو انالیسس وہ مارکیٹ کے انالیسس کے مطابق نہیں بنا سکتا. اسی طرح شعیب اختر ہے یا شاہد افریدی ہے, وہ مطلب جا کے مالک کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں, ساری چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو ایک عام میرے جیسا یوٹیوبر جانتا ہے, جو پراپرٹی کا کام کرنے والا بندہ جانتا ہے, وہ نہیں جان سکتے. اس لیے آپ جتنے بھی لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں, آپ سے گزارش ہے, آپ جتنے بھی لوگ پراپرٹی خرید رہے ہوتے ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ کے پاس اپنا پراپرٹی ڈیلر ہونا لازمی ہے. یعنی کہ آپ جسے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر کہتے ہیں ماڈرن لینگویج میں, وہ ہونا لازمی ہے پراپرٹی ڈیلر. اب آپ اپنے پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے آپ کوئی بھی پروجیکٹ میں جا کے پلاٹ خرید سکتے ہیں, نمبر 1. اگر نہیں ہے اور اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو پھر آپ نے کیا چیزیں دیکھنی ہیں. آپ نے سب سے پہلے ایک ایسے یوٹیوبر, ایک کو نہیں ڈیفرنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے پروجیکٹس سیل آؤٹ کر رہا ہے, اور پھر ان پروجیکٹس میں جانے کی اس کی وجہ کیا ہے. ہر ایک بندہ کسی وجہ سے, خاص وجہ سے جاتا ہے کسی بھی پروجیکٹ میں. کوئی بھی بندہ جو ریئل اسٹیٹ کا یوٹیوبر ہوتا ہے منہ اٹھا کے ہر ایک پروجیکٹ کے اندر نہیں جاتا, نہ ہی وہاں پہ سیل آؤٹ کرتا ہے. اور وہ لوگ جو منہ اٹھا کے ہر پروجیکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں وہ بعد میں پھر بے عزت بھی ہو جاتے ہیں. سو آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھنی ہے, اس کے بعد ان پروجیکٹ کی انفارمیشن دیکھنی ہے. جس پروجیکٹ کے اندر آپ سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں, پروجیکٹ کے اندر آپ پلاٹ خریدنے جا رہے ہیں, مکان خریدنے جا رہے ہیں, وہ انفارمیشن دیکھنی ہے. ڈیورنگ اس انفارمیشن کے آپ نے جج کرنا ہے کہ یہ بندہ کیسے انفارمیشن دے رہا ہے اور وہ یہ کتنا بڑا ایکسپرٹ ہے. اس کے بعد اس کی بہت ساری ویڈیو دیکھنی ہے کہ بھائی یہ اس سے پہلے کیا کیا باتیں کرتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو مارکیٹ, اور وہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں.
اس سے آپ کو تجربہ پتہ چلے گا. پھر آپ نے اس کی ورتھ دیکھنی ہے, اس کا یوٹیوب کتنا بڑا ہے, چینل کتنا بڑا ہے, اس کا فیس بک چینل کتنا بڑا ہے, اس کا ٹک ٹاک چینل کتنا بڑا ہے, لوگ اس کومنٹ میں اس سے کیا پوچھ رہے ہیں, کیا وہ جواب دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا نہیں کنیکٹڈ ہے, کیا لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دو قسم کے ہوتے ہیں کامنٹ. ایک کامنٹ آپ کو نیچے ویڈیو کے نیچے ملے گا کہ آپ نے مجھ سے اتنے پیسے لیے ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے. آپ نے مجھ سے میری فائل کے حوالے سے مجھ سے فراڈ کیا ہے فلاں سوسائٹی میں فلاں سوسائٹی میں. ایک کمنٹ ویسے ہی نیچے لکھا ہوتا ہے بغیر ویڈیو پراپرٹی تو فراڈ ہے. ایسے کمنٹ میں نہیں, جو ٹیکنیکل کمنٹ ہیں, جو کسی ریئلٹر کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی ذات کے نیچے اس کی ذات کے اوپر ہوں, پھر ان کمنٹ کے بعد بھی آپ نے جا کے اسٹڈی کرنی ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے, یہ ایکسپرٹ ہے, یہ ایکسپرٹ نہیں ہے. اس کے بعد اس بندے کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے. دیکھیں کنگڈم ویلی میں ہزاروں فائلیں بلکہ لاکھوں فائلیں بکی ہیں, بلو ورڈ سٹی میں لاکھوں فائلیں بکی ہیں. شعیب اختر نے کھڑے ہو کے بلو ورڈ سٹی میں اپنا نام دیا, اس کے عوض اس نے کچھ لیا, اس نے مفت کچھ بھی نہیں دیا, نہ آپ کو مشورہ دیا. شاہد افریدی نے کنگڈم ویلی میں اپنا نام دیا, اس کے عوض کو لیا اس نے شاہد افریدی نے. اور شاہد افریدی کے ساتھ تو ایک افسوسناک کہانی یہ ہو گئی کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کو کنگڈم ویلی کی ایک فائل جہیز میں مل گئی ہے. اس کا کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ بھی افسوس ہے کہ کہیں اس کے ساتھ ہاتھ ہی نہ ہو جائے. کنگڈم ویلی والوں اگر آپ سن رہے ہو تو پلیز, تو آپ سب لوگوں کو سے صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ برانڈ ایمبیسڈرز کے پیچھے جا کے, کسی کے فیس کے پیچھے جا کے آپ نے خریداری نہیں کرنی ہوتی. اگر آپ پرسنالٹیز دیکھتے ہیں نا, تو پاکستان میں سوشل میڈیا کا معیار دیکھتے ہیں تو ڈولی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے ٹک ٹاک پہ, اور ٹک ٹاک پہ اس کے بعد وہ پرسنالٹی ہے جو لمبے بال رکھ کے کتے کی طرح آواز نکالتے کہ الٹی چھلانگیں مار رہا ہے نا. اس کی ویڈیو کے نیچے دیکھیں 1 ملین 15 ملین 20 ملین 40 ملینز ہوتے ہیں. اور اٹ ڈز ناٹ مین کہ ان ملینز میں وہ جو ایڈ لگائے گا کسی ڈیولپر کا اٹھا کے, وہ کھوج پڑتال کرے گا, سمجھ کرے گا اور اس کے بعد وہ ایڈ لگائے گا. نہیں, اس نے پیسے لے لینے ہیں, جیب میں ڈال لینے ہیں اور آپ کو پھنسا جانا ہے. اس لیے آپ سب لوگ اس چیز کو دیکھا کریں کہ جب بھی اگر کوئی ٹک ٹاکر ایڈ لگاتا ہے تو جا کے یوٹیوب پہ کسی بھی ریئلٹر سے ویریفائی کیا کریں, جا کے ٹک ٹاک سے ویریفائی کیا کریں, یا پھر اپنے پراعتماد جو ریئلٹر ہے اسے کال کر کے ویریفائی کریں کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. اور اس کے بنیادی جو لازم چیزیں ہیں وہ آپ نے کیا کرنی ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے, اور اگر ساری چیزیں پوری ہیں تو اس کے بعد انویسٹمنٹ کرنی ہے. بس یہی ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں. خدا حافظ.